السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ آج ہماری مہمان شخصیت رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہیں، جو پاکستانی صحافت کا بہت ہی معتبر نام ہے، اور مجھ جیسے صحافت کے ادنا طالب علم جو ہے ان کو دیکھ کر صحافت سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا صحافت کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ رحیم اللہ یوسف زئی جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے علاوہ بین الاقوامی امور کے اوپر بھی بہت ہی دسترس رکھتے ہیں۔ تو آج وہ بارسلونا میں ایک خاص کوئی جرنلزم کے موضوع کے اوپر ہونے والے سیمینار میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا بارسلونا، اور سب میں یہ جاننے کی شکریہ جی۔ میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ سر بارسلونا آپ کی آمد کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیں، یہاں پر آج اور کل پاکستان کے سینئر صحافیوں کی، ایڈیٹرز کی، ان کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اور یہ اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن نے یہ کانفرنس رکھی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو میڈیا کے حالات ہیں، صحافیوں کو جو خطرات ہیں، اور جو وہاں پہ آج کل کچھ کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں صحافیوں کو، اخبارات کو، ٹی وی چینلز کو، اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ تو یہ ساری کانفرنس پاکستان کے حوالے سے ہے، پاکستان کا میڈیا کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں ہم لوگ آئے ہیں، اور یہ کانفرنس تو ایک دن کی ہے، کل ہی ہوگی، لیکن آج اس کی ابتدا ہو جائے گی۔ اچھا سر، چونکہ آپ نے پاکستانی صحافت کے حوالے سے بات کی، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں بھی ایک صحافت کا ادنا طالب علم ہوں، جب پاکستان کے حالات کو دیکھتا ہوں خاص طور پر صحافت کے حوالے سے، تو سر میں سمجھتا ہوں کہ جو بدترین پاکستان کے مارشاء اللہ تھے، کیا ان سے ابتر حالات نہیں ہیں اس وقت؟ خیر، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ حالات جو ہیں وہ ماشاء اللہ سے بھی ابتر ہیں۔ حالات خراب ہیں، مشکلات کافی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ میڈیا کے جو ادارے ہیں انہوں نے کافی چھانٹی کی ہے، کافی صحافیوں کو نکال دیا ہے، اور ان سے کوئی باس پرس بھی نہیں ہوئی۔ لوگ کچھ مظاہرے وغیرہ ہوئے، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو آمدن کے ذرائع ہیں وہ کم ہو گئے، لیکن کافی صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہانہ ہے، ایسا نہیں ہے، انہوں نے کافی پیسہ کما لیا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک تو جو میڈیا کے معاشی حالات، صحافیوں کے معاشی مشکلات، ایک تو وہ ایشو ہے۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے جو کچھ پابندیاں ہیں، خاموشی سے بغیر کچھ کہے پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ تو جو ہمارے صحافی ہیں یا جو ہمارے مالکان ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، اگر ہم ان کی خواہشات یا ان کے جو سفارشات یا ایڈوائز جو ہے، پریس ایڈوائز، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو حالات خراب ہوئے ہیں، پہلے کافی بہتر تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسے حالات پہلے کبھی نہیں رہے۔ میرے خیال میں اس سے بھی مشکل حالات میں میڈیا نے کام کیا ہے۔ اچھا سر، اب آتے ہیں ذرا تھوڑا سا ملکی حالات کی طرف، کہ جو اس وقت وہاں پہ تبدیلی آئی ہے، اور بہت بڑی لوگوں کو تبدیلی کی توقع تھی، لیکن ابھی جو گورنمنٹ وہاں پہ رن کر رہی ہے عمران خان صاحب کی، تو جو توقعات عوام کو ان سے وابستہ تھی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے گول جو ہے انہوں نے متعین کیے ہوئے تھے، ان کو اچیو کرنے میں وہ کامیاب رہے ہیں کسی حد تک؟ دیکھیں، ابھی تو 1 سال بھی حکومت کو نہیں ہوا، اور ان کو 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے۔ تو میرے خیال میں جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ تو عوام نے کرنا ہے، پھر انتخابات ہوں گے، پھر وہ ووٹ دیں گے، اور ہم جو لوگ ہیں، ہم جو تجزیہ کرتے ہیں یا سیاسی لوگ، تو ظاہر ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ابھی سے فیصلہ کر لیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو مزید وقت ملے گا اور ملنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعی تحریک انصاف نے، عمران خان نے اتنے وعدے کر لیے، اتنے انہوں نے الزامات لگائے پچھلی حکومتوں کے اوپر اور سیاسی لوگوں کے اوپر، تو یہ بڑے ایک امتحان میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے۔ اور اگر ان کے اوپر معمولی سا بھی کوئی الزام لگے گا، اسکینڈل سامنے آئے گا، تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ آپ تو باقی لوگوں کے اوپر الزامات لگائے تھے، آپ کا کیا حال ہے؟ یا جو انہوں نے کچھ بڑے بڑے وعدے کیے، بے شمار وعدے کیے، تو وہ وعدے پورے کرنا پاکستان کے حالات میں، پاکستان کی معیشت کی جو صورتحال ہے، ان حالات میں وہ وعدے پورے کرنا آسان نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں انہوں نے جو اتنے بڑے بڑے وعدے کیے یا بڑے بڑے انہوں نے اعلانات کیے حکومت میں آنے کے بعد،
تو اس کے لیے وہ حالات ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کافی مشکل پیش آئے گی. یعنی وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، اتنا روزگار دیں گے، اتنے گھر بنائیں گے، یعنی وہ وعدہ پورا کرنا جو انہوں نے بالکل ٹارگٹ دیا ہوا ہے اتنے عرصے میں کریں گے، یہ کریں گے، وہ بڑا مشکل ہے. تو یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ ہے البتہ کہ آپ نے اگر کوئی ٹارگٹ دے دیا ہے، کوئی پالیسی بنا لیا ہے اور آپ نے کوئی وقت دے دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے ساتھی، کابینہ اور ادارے دباؤ میں رہیں گے، وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. اگر ٹارگٹ کو وہ حاصل نہ کر سکے لیکن کافی حد تک کچھ حاصل کر لیں گے. اس میں یہ اچھی بات بھی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈال دیا ہے، لیکن آپ کے پاس ٹارگٹ ہے اور آپ نے اس کو پورا کرنے کے لیے مزید کوشش کرنی ہے. صحیح. لیکن سر 1 سال تو چلے حکومت کو نہیں ہوا مکمل، لیکن انہوں نے خود جو ہے وہ 100 دن متعین کیے تھے اپنے بعض گولز کے حوالے سے کہ ہم ان کو لازماً اچیو کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 100 دنوں کے اندر وہ جو ان کے بڑے بڑے اعلانات تھے ان کو انہوں نے اچیو کر لیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں 100 دن میں یہ تھا کہ ہم یہ منصوبے شروع کریں گے، اس ٹارگٹ کے لیے کام شروع کریں گے، اس طرح کی کچھ انہوں نے باتیں کی تھی. اور ظاہر ہے 100 دن تو بہت کم ہوتے ہیں، 100 دن میں آپ کیا حاصل کریں گے؟ ان حالات میں جب یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اکثریت پارلیمنٹ میں نہیں ہے، یعنی ان کے پاس جو حمایت ہے قومی اسمبلی میں وہ صرف حکومت چلانے کے لیے کافی ہے، اور ان کو مجبوراً اپنے اتحادیوں کو بھی شامل کرنا پڑا کابینہ میں. جی جی کافی سیاسی جماعتیں ان کی حکومت میں شامل ہیں، تو یہ مخلوط حکومت ہے، یہ تحریک انصاف کی اکیلی حکومت نہیں ہے. جی جی پھر ایک صوبے میں تو ان کی بالکل بھی حکومت نہیں ہے، سندھ میں وہاں پیپلز پارٹی ہے. بلوچستان میں بھی یہ حکومت کا حصہ ہیں لیکن یہ جونیئر پارٹنر ہیں، وہاں پہ جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ اور ہیں. صرف خیبر پختونخوا میں وہاں پہ ان کی حتمی اکثریت ہے، 2/3 میجورٹی، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بار وہاں پہ حکومت بنی ہے تو وہاں پہ انہوں نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے. پنجاب میں ان کو بڑی مشکل سے اکثریت حاصل ہوئی ہے، جی جی تو وہاں پر یہ بڑے امتحان میں ہیں. پھر جو عمران خان نے اپنے کچھ اہم جو عہدے دیے لوگوں کو، پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ محمود خان، سندھ کا گورنر عمران اسماعیل، اور باقی کافی وزراء جو بنائے، میرے خیال میں وہ بھی کوئی اتنے اچھے فیصلے نہیں ہیں. یعنی ایسے لوگوں کو بنایا جو ڈائنامک نہیں ہیں، ان کی شہرت ایسے نہیں ہے کہ وہ بڑے ہی تیز ہیں اور بڑے ہی وہ سمارٹ ہیں. تو خود انہوں نے غلطیاں کی. اس میں مقصد کیا تھا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے ہی ساری حکومت کو چلائیں، مرکز کو بھی اور صوبوں کو بھی. کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ان کی طرف دیکھیں، کوئی وہ ڈیسنٹرلائز نہ کریں، کسی کو اختیار نہ دیں. جو بھی ان کے ذہن میں تھا، جو بھی ان کا فلسفہ تھا، میرے خیال میں اس کی وجہ سے بھی ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. ان کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. اور یہ اب تو نئے نئے دن ہیں، لیکن بعد میں میرے خیال میں ایسا ہوگا کہ پارٹی میں ڈسپلن بھی نہیں ہے. تحریک انصاف جو ہے وہ ایک غیر منظم پارٹی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں اور پھر لابیز بن جائیں اور پھر توڑ پھوڑ شروع ہو جائے. یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. اور جب عوام سے وعدے پورے نہ ہوں، خاص طور پہ اگر اقتصادی مسائل حل نہیں ہوئے، لوگوں کی اقتصادی مشکلات بڑھتی رہیں، تو پھر عوام بھی ظاہر ہے خوش نہیں ہوں گے. تو میرے خیال میں آئندہ وقت جو ہے 1 سال کے بعد شاید ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. لیکن سر ابھی آپ نے پارٹی کی توڑ پھوڑ اور اس کے اندر گروپنگ کی طرف جو اشارہ دیا ہے، تو جو آج ہی کا تازہ واقعہ ہے شاہ محمود قریشی کا جہانگیر ترین کے متعلق جو بیان آنا اور پھر جہانگیر ترین کا اس کا جواب آنا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے؟ دیکھیں جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کے درمیان اختلافات پہلے بھی تھے، پہلے بھی بیان بازی ہو چکی ہے. اب پھر سے شروع ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ پہلے اگر ان کے درمیان کوئی صلح کرائی گئی تو وہ ٹوٹ گئی ہے، اور ان کے آپس میں ابھی بھی اختلافات ہیں. تو یہ تو ایک بڑی ناکامی ہے پارٹی کی کہ اتنے 2 اہم رہنما جو ہیں وہ آپس میں پبلکلی بیان بازی کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس سے پارٹی میں جو ان کے ورکرز ہیں بددلی پیدا ہوگی، گروپ بندی بنے گی، اور مخالفین کو
موقع ملے گا کہ وہ تحریک انصاف کے اوپر الزامات لگائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پارٹی کی قیادت کا امتحان ہے کہ وہ پارٹی میں نظم لے کر آئیں, پارٹی کو ڈائریکشن دیں. اور اگر یہ اتنے اہم رہنما یہ اختلافات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے یا برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھی ایسا ہے, اس میں پارٹی کے اندر اور بھی لابنگ ہے, اور بھی گروپنگ ہے, اور یہ پارٹی کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوگی. اچھا, کے پی کے میں چونکہ آپ کا تعلق بھی دی نیوز پشاور سے ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کے پی کے میں جو حکومت کی کارکردگی ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے, اب اس کے وہاں پہ دوسرا دور ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ حکومت سے مطمئن ہیں اور حکومت ان کو وہ ریلیف دینے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے کہ جس کے انہوں نے وعدے کیے تھے کے پی کے لوگوں سے؟ کہ پچھلے کئی انتخابات میں خیبر پختونخوا کے ووٹرز کی یہ ایک خاص بات سمجھ لیں, طریقہ سمجھ لیں کہ وہ پارٹی کو آزماتے ہیں, ان کے وعدوں کو مان لیتے ہیں, پھر وہ ان کا احتساب بھی کرتے ہیں. دوسری بار بہت کم اسی پارٹی کو موقع ملتا ہے, اور ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف کے ووٹ اور سیٹیں کم ہو جائیں گی, کیونکہ ان کی کارکردگی اس طرح کی نہیں تھی جس طرح انہوں نے وعدے کیے تھے, اور وہ اصلاحات, وہ ریفارمز وہ لے کر نہیں آ سکے تھے جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. لیکن بڑی حیرانی کی بات ہے, ہم بھی حیران ہوئے کہ پی ٹی آئی کو اس سے بھی بڑھ کر اکثریت ملی. 2/3 میجورٹی ہے ان کی صوبائی اسمبلی کے اندر. وہاں پہ حزب اختلاف بہت ہی کمزور ہے, تھوڑی سی ہے. تو یہ تو مزید ان کے لیے ایک امتحان ہے کہ آپ نے وعدے پورے بھی نہیں کیے, عوام نے پھر آپ کو موقع دیا, 5 سال مزید آپ کو دیے کہ آپ جو نہیں کر سکے, جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلی بار سے بڑھ کر امتحان ہے, اس بار کوئی بہانہ نہیں چلے گا. جی بالکل. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے مقابلے میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کیا حالات ہیں. وہاں پہ ہمیشہ سے یہ ایک ٹریڈیشن رہا ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف پارٹیوں کو پذیرائی ملتی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ سارے صوبے میں ایک ہی پارٹی. جی. اور اس طرح پاکستان مسلم لیگ نواز ہزارہ میں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی وہ مخصوص علاقوں میں جو جنوبی اضلاع ہیں, کوہاٹ سے ڈی آئی خان تک وہاں پہ JUIF ہے, اور ملاکنڈ ڈویژن میں جماعت اسلامی ہے. پیپلز پارٹی کو وادی پشاور میں کچھ حلقوں میں اکثریت حاصل ہے. اس طرح ہے. تحریک انصاف پہلی پارٹی ہے جس کی پورے صوبے میں نمائندگی ہے, وہاں پہ ان کو ووٹ پڑے. اب یہ ہے کہ میرے خیال میں لوگوں نے ساری باقی پارٹیوں کو آزما لیا ہے. اسلامی پارٹیوں کو آزمایا 2002 میں MMA میں جب وہ سب اکٹھے ہوئے. ANP اور پیپلز پارٹی کو آزمایا 2008 کے انتخابات میں, ان کو حکومت دی. اور پھر جب وہ دونوں پارٹیاں ناکام ہو گئی, اتحاد ناکام ہو گئے, تو پھر تحریک انصاف کو 2013 میں موقع دیا, اور اب ایک پھر موقع دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے اس لیے بھی اس کو پذیرائی مل رہی ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کو لوگوں نے آزما لیا ہے, اس سے وہ مطمئن نہیں ہوئے. ان کے خیال میں تحریک انصاف کو مزید ایک موقع ملنا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ تحریک انصاف میں نے پہلے بھی کہا ڈسپلن نہیں ہے, بڑے بڑے وعدے کر لیے, اس کو پورا کرنا مشکل ہے. اور پھر یہ بھی کہ جو وزیر اعلیٰ آیا ہے یا جو گورنر آیا ہے وہ اتنے کوئی تیز, اسمارٹ اور اتنے انٹلیکچولی اتنے وہ ان کی حیثیت کمزور ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑی مشکل پیش آئے گی کہ یہ جو ان کا اصلاحات کا پروگرام ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں. جی بالکل صحیح. اچھا سر, اب تھوڑا سا ہم افغانستان کے حوالے سے بات کر لیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے جو ہے پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات کسی بھی اعتبار سے مثالی ہیں؟ کیا پہلے سے زیادہ ٹینشن نظر نہیں آ رہی؟ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات تو پچھلے 71 سال میں کبھی مثالی نہیں رہے. ہمیشہ کچھ نہ کچھ مسئلے رہے. جی. جب پاکستان بنا تو افغانستان واحد ملک تھا
جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی جی بالکل. اور پختونستان کا ایشو اٹھایا، پختونوں اور بلوچوں کے حقوق کی بات کی. جو ڈیورین لائن بارڈر ہے اس کو بین الاقوامی بارڈر ماننے سے انکار کر دیا. ابھی تک وہ انکار ہے. تو تعلقات تو ہمیشہ خراب رہے. تھوڑے عرصے کے لیے کبھی کبھار کوئی بہتری آئی. مثال کے طور پر 1965 کی جو جنگ تھی پاکستان اور انڈیا کی، اس میں افغانستان کی حکومت نے پاکستان کی حمایت کی جی بالکل. اور جو ان کے بادشاہ تھے ظاہر شاہ، انہوں نے پاکستان سے کہا کہ آپ اپنے مغربی بارڈر سے بے فکر رہیں، یہاں پہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، آپ جو مشرقی بارڈر ہے اس کے اوپر توجہ دیں. 1971 کی جو جنگ ہوئی 70-71، اس میں بھی افغانستان نے بھارت کی حمایت نہیں کی بلکہ پاکستان کا ساتھ دیا. لیکن ابھی صورتحال بالکل بدل چکی ہے. ابھی افغانستان بھارت کے بہت قریب ہے اور پاکستان سے دور جا رہا ہے. تعلقات میں بہتری اس لیے نہیں آ رہی کہ جو افغان حکومت ہے اس وقت وہ بڑی کمزور ہے اور تقریباً آدھے ملک کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں ہے. وہاں طالبان ہے. طالبان سے پاکستان کے تعلقات رہے ہیں، پہلے بھی تھے اب بھی ہیں. 3 ملکوں نے طالبان کی حکومت کو 1996 میں تسلیم کیا تھا رسمی طور پر. جی جی. پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات. تو اس کے اوپر جو بھی افغانستان میں حکومت رہی ہے، جو کابل میں یا کچھ علاقوں میں، انہوں نے پاکستان کے اوپر کافی تنقید کی ہے. ابھی بھی جو طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں پاکستان کا کافی ایک اہم رول ہے. اس کے اوپر بھی افغان حکومت ناراض ہے. جی جی. امریکہ سے بھی ناراض ہے اور پاکستان سے بھی ناراض ہے کہ کیوں افغان حکومت کو مذاکرات میں شامل نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلقات خراب ہیں اور شاید خراب رہیں گے. پاکستان چاہے گا کہ افغانستان کی حکومت ڈیورین لائن کو بین الاقوامی بارڈر مان لے اور جو افغانستان میں پاکستانی طالبان اور بلوچ علیحدگی پسندوں کو پناہ ملی ہے اس کو وہاں سے نکالا جائے. افغانستان کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستانی طالبان یا حقانی نیٹ ورک کے جو لوگ پاکستان میں ہیں ان کو نکالا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے. پاکستان نے افغان حکومت کے مخالفین کو پناہ دی ہوئی ہے، افغانستان نے پاکستان کے مخالفین کو پناہ دی ہوئی ہے. اور تجارت پہلے کافی تھی، کوئی $2.5 بلین کی تجارت تھی، پاکستان کے حق میں تھی. وہ کوئی $1.2 بلین تک رہ گئی ہے. صحیح. اور کافی مسائل ہیں، ایک مسئلہ نہیں ہے. اس کا میرے خیال میں تعلقات میں بہتری کے فی الحال امکانات کم ہیں. اگر پاکستان نے یہ افغانستان کا مسئلہ حل کروا دیا بات چیت کے ذریعے اور بالآخر طالبان اور افغان حکومت کے بھی مذاکرات شروع ہو گئے، افغانستان میں امن قائم ہو گیا، تو پھر تعلقات بہتر ہو جائیں گے. پھر شاید افغانستان کی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگی. لیکن پتہ نہیں وہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں ابھی کافی رکاوٹیں ہیں. اچھا رحم اللہ یوسف صاحب، یہ پہلے تو ہوتا تھا کہ سیاسی اعتبار سے پیشین گوئیاں جو ہے وہ صحافی کرتے تھے یا کچھ سیاستدان کرتے تھے، لیکن اب کچھ صحافت میں بھی چونکہ یہ میڈیا نے جو ہے بعض ایسے لوگوں کو جو دانشوری کے سہارے پر جو ہے وہ صحافی بن گئے ہیں اور انہوں نے پیشین گوئیاں کرنی شروع کر دی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے عافیہ صدیقی کے حوالے سے پیشین گوئی کی تھی اور ایک معین ڈیٹ بھی دے دی تھی کہ وہ 16 مارچ کو رہا ہو کر پاکستان یا افغانستان میں طالبان کے حوالے کر دی جائیں گی. اور وہ 16 مارچ جو ہے وہ گزر گیا اور وہ اس حوالے سے نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی اخبار میں کوئی اطلاع اس طرح کی چھپی کہ عافیہ صدیقی اپنے گھر پہنچ گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی پیشین گوئیاں کر کے ہم کیا لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں یا صحافت کی کون سی خدمت ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں تو جو اچھا صحافی ہوگا وہ تو اس وقت تک خبر نہیں دے گا جب تک وہ اس کی تصدیق نہ کروا لے. صحیح. چیک اور کراس چیک. جی جی بالکل. آپ عافیہ صدیقی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، آپ کے ذرائع کیا ہے؟ آپ ان کے فیملی کے لوگوں سے بات کر کے خبر بنا رہے ہیں. آپ نے پاکستان کی حکومت میں کس سے بات کی ہے؟ آپ نے امریکہ میں سرکاری حکام سے بات کی ہے؟
یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان نے امریکہ سے مذاکرات میں یہ مطالبہ کیا کہ اس کو رہا کیا جائے، وہ کیوں مطالبہ کریں گے؟ یعنی وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں افغان طالبان کہ ہماری سرگرمیاں، ہمارے مقاصد افغانستان تک محدود ہیں۔ حافظ صدیقی افغانستان کی باشندہ نہیں ہے، وہ پاکستانی ہیں۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، اس کو گرفتاری امریکہ نے کہا کہ افغانستان سے ہوئی ہے، غزنی سے ہوئی ہے، لیکن میرے خیال میں طالبان نے ابھی تک یہ مطالبہ نہیں کیا۔ یہ پاکستانی میڈیا میں پہلے خبریں آئیں کہ جو افغان طالبان کا ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا، اس نے پاکستانی علماء سے ملاقات کی تھی، اس میں مفتی تقی عثمانی بھی تھے، جی جی اور وہاں پہ کہا گیا کہ پاکستانی علماء نے، خاص طور پہ تقی عثمانی نے کہا کہ آپ یہ مطالبہ بھی امریکہ سے کریں کہ ڈاکٹر حافظ صدیقی کو رہا کیا جائے۔ میرے خیال میں طالبان نے یہ مطالبہ نہیں کیا اور شاید وہ نہیں کریں گے۔ ان کے اپنے مطالبات ہیں، اپنے مسائل ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور امریکہ بھی ان سے کہے گا کہ یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جی جی بالکل صحیح۔ تو میرے خیال میں ہمارے صحافی سمجھتے ہیں اگر کوئی بڑی خبر ان کے ہاتھ آ جائے کہ اس خبر کو میں بریک کروں، ورنہ کوئی اور مجھ سے بازی لے جائے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اخبارات میں صحافیوں کی جو ہے نا کریڈیبلٹی یا ساکھ جو ہے، وہ ایک خبر سے بن جائے گی اور ایک خبر سے ٹوٹ جائے گی۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اگر کسی نے یہ خبر دے دی ہے اور آپ نے بھی کہا، تو ظاہر ہے میرے خیال میں اس صحافی کی ساکھ جو ہے، کریڈیبلٹی، وہ ختم ہو گئی۔ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، صحیح صحیح کئی صحافیوں نے جھوٹی خبریں دی اور ابھی کوئی بھی ان کی بات ماننے کو اور سننے کو تیار نہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا سر، ایران کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ ادھر ہمارے افغانستان کے ساتھ کبھی مثالی تعلقات نہیں رہے، لیکن ایران کے ساتھ تو ہماری کبھی کیفیت جو ہے وہ اتنی ٹینشن زدہ نہیں تھی جتنی میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اور کیا ہم خارجہ پالیسی کے محاذ پر جو ہے کامیاب ہیں یا نہیں، یا ہماری کو خارجہ پالیسی کہیں نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی؟ خارجہ پالیسی تو ہے، حالانکہ ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی وزارت خارجہ میں بنتی ہے، لیکن ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ باقی ادارے بھی اس میں تجاویز دیتے ہیں، ان کے بھی انپٹ ہے۔ جی جی کیونکہ پاکستان کے اکثر مسائل جو ہیں وہ سیکیورٹی کے مسائل، جی جی افغانستان کے ساتھ، کشمیر کا جو مسئلہ ہے، انڈیا کے ساتھ جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے، یہ سارے جو ہیں وہ سیکیورٹی کے مسائل، اس میں ہمارے ملٹری کا بڑا کردار ہے، ان کی رائے کی بڑی اہمیت ہے، ان کے بغیر خارجہ پالیسی نہیں بنتی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک تو جو پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان کے لیے جو مشکلات ہیں، اس کے دیکھتے ہوئے ہم نے میرے خیال میں کوئی ایسا برا کام نہیں کیا۔ یعنی سعودی عرب اور ایران دونوں ہمارے دوست ممالک، ایک تو ہمارا ہمسایہ ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ دونوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جائے، کسی کو شکایت پیدا نہ ہو۔ میرے خیال میں سعودی عرب کو، ایران کو ہمارے خلاف کوئی بڑی شکایت پیدا نہیں ہوئی، تو ہم نے یہ ایک کامیابی ہے ہماری جی جی کہ ہم نے دونوں سے تعلقات بہتر رکھے ہیں۔ لیکن حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ پہلے سعودی عرب ناراض ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ یمن میں فوج بھجوائیں، ہم نے انکار کر دیا، ہماری پارلیمنٹ نے نہیں مانا، اس کے اوپر وہ بھی ناراض ہوئے اور متحدہ عرب امارات والے بھی ناراض ہوئے۔ پھر ایران کی بھی ناراضگی ہوئی، اور جو ہم نے پھر سعودی عرب سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، اور سعودی عرب نے کہا کہ وہ گوادر میں ایک آئل ریفائنری قائم کریں گے۔ اور پھر جو حالیہ دنوں میں 2-3 بڑے حملے ایران میں ہوئے، ان کے جو بارڈر گارڈز ہیں، ریولوشنری گارڈز، ان کے اوپر حملے ہوئے، آخری حملے میں تو 27 جی جی ان کے ریولوشنری گارڈ جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا۔ تو پھر ایران نے کہا کہ یہ لوگ پاکستان کے علاقے سے آئے تھے اور پاکستان ان کو روکے، اور ایران کا یہ خیال ہے، یہ شک ہے کہ سعودی عرب کا اس میں ہاتھ ہے، امریکہ کا ہاتھ ہے، برطانیہ کا ہاتھ ہے، پاکستان نے ان کو روکنے کی صحیح طریقے سے کوشش نہیں کی۔ اس طرح کے مسائل ہیں۔ ایران نے کچھ بارڈر کے حصے کے اوپر دیوار بھی بنائی ہے، اور وہ دیوار جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مزید بننی چاہیے۔ پاکستان نے یہ بھی پیشکش کی تھی کہ وہ دونوں مل کر، ایران اور پاکستان، وہ بارڈر کے اوپر پیٹرولنگ کریں گے۔
پاکستان نے پہلے تعاون بھی کیا ہے. عبدالحمید ریگی اور اس کا بھائی عبد المالک ریگی جو کہ جنداللہ نامی تنظیم کے سربراہ تھے, جی جی. جو ایرانی سنی بلوچ ہیں ان کی تنظیم تھی. ان کو گرفتار کروانے میں پاکستان نے بڑا تعاون کیا تھا, ایران نے اس کو مانا تھا. ابھی جنداللہ تو ختم ہو گئی ہے, لیکن جیش العدل نامی تنظیم بن گئی ہے. یہ بھی وہی لوگ ہیں, یہ بھی ایرانی سنی بلوچ ہیں. تو ان کا آنا جانا ہے, یعنی ان کا بیس تو ایران میں ہوگا, لیکن پاکستان بھی ان کے لیے آنا کوئی مشکل نہیں ہے. بارڈر کافی لمبا ہے اور بارڈر کے اوپر مکمل محفوظ نہیں ہے, یعنی پاکستان کی طرف بھی اور ایران کی طرف بھی. تو دونوں ملک اگر مشترکہ طور پر کوشش کریں گے تو پھر بارڈر کو محفوظ بنائیں گے, پھر ان لوگوں کا راستہ روکا جائے گا. اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ سرحدی علاقے پہلے پاکستان کے مکمل کنٹرول میں نہیں تھے. یہ فاٹا میں بھی تھا, وہاں پہ پاکستانی طالبان اور باقی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو پناہ مل گئی تھی اور بارڈر ان کے لیے کراس کرنا آسان تھا. اب یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے, لیکن میرے خیال میں جو پاکستانی فوج سیکیورٹی ادارے وہ ان علاقوں میں اپنا پیٹرولنگ اور اپنی پوسٹیں بنائیں گے تو پھر یہ سلسلہ میرے خیال میں کافی کم ہو جائے گا. لیکن فی الحال یہ مسئلہ ہے اور ایران کو کافی شکایت ہے پاکستان سے. سر آخری سوال, جو اس وقت انڈیا اور پاکستان کی ٹینشن چل رہی ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈین الیکشن تک رہے گی یا اس کے بعد بھی برقرار رہے گی, یا یہ کب ختم ہونے کا امکان ہے؟ میرے خیال میں انڈیا نے یہ فیصلہ کر لیا, خاص طور پہ وزیر اعظم مودی نے اور بی جے پی جو ان کی پارٹی ہے, کہ آئندہ اگر کوئی بھی حملہ ہوگا انڈیا کی فوج کے اوپر, سیکیورٹی اداروں کے اوپر, کوئی بڑا حملہ ہوگا جس طرح ممبئی میں ہوا تھا 2008 میں, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا پٹھان کوٹ میں ہوا, اڑی میں ایک حملہ ہوا تھا. اڑی کے حملے کے بعد انڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے پاکستانی کشمیر میں سرجیکل اسٹرائکس کی ہیں. پاکستان نے اس کو نہیں مانا تھا. اس وقت پاکستان نے جواب نہیں دیا تھا. لیکن جب اب یہ حملہ ہوا ہندوستانی مقبوضہ کشمیر پلوامہ میں, تو انڈیا نے پھر کارروائی کی پاکستان کے خلاف. اس بار وہ کشمیر نہیں بلکہ وہ پاکستان کے علاقے میں آ گئے اور خیبر پختونخوا میں بالا کوٹ کے پہاڑی علاقوں میں بمباری کی. اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا, حالانکہ انڈیا میں میڈیا نے اور حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے. تو یہ تھا کہ انڈیا نے ایک بار پھر اس طرح کی سرجیکل اسٹرائکس کرنے کی کوشش کی. اس پر پاکستان نے جواب دیا ہے. اڑی کے واقعے کے بعد پاکستان نے جواب نہیں دیا, اس بار جواب دیا ہے اور بڑا مضبوط جواب دیا ہے. 2 انڈین طیارے مار گرائے گئے, ایک تو پاکستانی علاقے میں گرا, انڈین پائلٹ کو پکڑ لیا گیا, پھر اس کو 2 دن بعد رہا بھی کر دیا گیا. تو پاکستان نے جواب بھی دیا اور پھر ٹینشن کو کم کرنے کے لیے پائلٹ کو بھی رہا کر دیا, جس سے معاملات جو ہیں وہ مزید خراب نہیں ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی آئندہ یہ خطرہ رہے گا کہ اگر کوئی بڑا حملہ انڈیا میں ہوتا ہے تو پھر انڈیا اس طرح کی کارروائیاں کرے گا اور پاکستان جواب بھی دے گا. تو اس سے پھر حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں. لیکن پاکستان نے پیغام دے دیا ہے کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے. تو یہ بھی انڈیا کو ایک خطرہ رہے گا کہ اس کا جو بھی حملہ ہوگا اس کا جواب بھی آئے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کوشش کی مذاکرات کرنے کی, انڈیا نے انکار کر دیا. جب تک انڈیا کا انکار رہے گا, مذاکرات نہیں ہوں گے تو تعلقات میں بہتری نہیں آئے گی. انتخابات کے بعد لگتا یہ ہے کہ حالات کچھ بہتر ہوں گے, اور یہ انتخابات کے موقع پر چونکہ 11 اپریل کو انڈیا کے انتخابات شروع ہو رہے ہیں, تو اس سے پہلے انڈیا اور یہ بی جے پی کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو بطور ایک قوم پرست کے دکھائیں, اور ہندو قوم پرست اور انڈین قوم پرست, اور وہ اس طرح کے حملے انہوں نے کیے. اس طرح کا حملہ اور نہیں ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ کم از کم دھمکی دیں گے اور پاکستان کے خلاف گفتگو کریں گے.
ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ خاص طور پہ جو ہندو ووٹ ہے اس کو اپنی طرف کھینچیں، اور اس کے لیے وہ کافی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ انتخابات جب جیت جائیں گے، اور مودی کا کہنا ہے کہ اس بار وہ مزید ان کو اکثریت حاصل ہوگی، حالانکہ وہاں پہ کچھ ایسے بھی رائے ہے کہ شاید کانگریس اور اس کے اتحادی اس بار بہتر کارکردگی دکھائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات مزید خراب نہیں ہوں گے۔ صحیح ہے سر، بہت اچھی خبر کے ساتھ ہم آج کے اس انٹرویو کا اختتام کرتے ہیں، اور میں دوبارہ آپ کا سر شکریہ ادا کرتا ہوں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، جو دی نیوز پشاور کے ایڈیٹر ہیں، جو بارسلونا خاص طور پہ آئے ہوئے ہیں جرنلزم کے حوالے سے ایک کانفرنس کے اندر۔ تو میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہماری جو ہے گزارشات کو سنا اور ان کا مشفی جواب دیا۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ انٹرویو پسند آئے گا۔ تو آخر میں وہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس بارے میں مفید معلومات دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔